اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ قادیانی دلائل کا علمی جائزہ اس کا اگلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ہماری پچھلی ویڈیو پر ایک قادیانی صاحب نے کمنٹ کیا کہ جو جماعت کے حق میں سکینز ہوتے ہیں وہ آپ نہیں پڑھتے اور باقی پڑھتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ وہ آپ کے حق میں نہیں ہوتے، وہ میں صرف اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوتا کہ ان کا موضوع ختم نبوت سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن چلیں آپ کی تسلی کے لیے ٹچ کریں گے ان کو آج، اگر کوئی ہوگا تو۔ یہ مشکات شریف سے آپ نے پہلی روایت پیش کی ہے جس میں ہے حضرت علی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جلد ہی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام میں صرف اس کا نام باقی رہ جائے گا اور باقی نہیں رہے گا قرآن میں مگر اس کے نقوش۔ ان کی مسجدیں ظاہر آباد ہوں گی لیکن فی الحقیقت وہ خراب ہوں گی ہدایت سے۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سب سے بدتر ہوں گے اور انہی میں دین کا فتنہ بپا ہوگا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔ اچھا جی، یہ جو روایت یہاں پیش کی گئی ہے وہ روایت بے سند ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس روایت کا ایک راوی ہے، اس کا نام ہے سعید ابن سوید، جو کہ مجہول راوی ہے، روایتی سرے سے مجہول ہے، ناقابل قبول ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں سند بھی نہیں ہے، یہ بے سند روایت ہے۔ جب تک کمپلیٹ سند نہ ہو کیا بات کی جائے۔ جامع المختصر من سنن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعرفۃ الصحیح والمعلول وما علیہ العمل المعروف بجامع ترمذی۔ اب ترمذی شریف کے اندر دیکھتے ہیں جی کیا روایت ہے، آپ نے کیا پیش کیا ہے۔ یہ بتا دوں کہ آپ نے یہ کتاب ہمارے سامنے پیش کی اور اس کا صفحہ نمبر آپ نے 428 پیش کیا، روایت نمبر 2641 پیش کی، اور یہ روایت اس طرح سے ہے لَبَأْتَيْنَ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ خذ النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على یار یہ ایک تو اتنا چھوٹا ہے کہ السنتین وسبعین ملتن وتفرقوا امتی علی 73 ملتن كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا ومن هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انا علیہ واصحابی۔ یعنی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت جو ہے بنی اسرائیل کے جو ہے وہ مشابہ ہو جائے گی، جیسے جوتی کی مشابہ ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی اعلانیہ اپنی ماں سے زنا کرے گا نا، کیا نا اگر کسی نے بنی اسرائیل میں، تو میری امت میں بھی کوئی ایک ایسا ہوگا۔ اور بنی اسرائیل میں 73 فرقے 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے، سارے جہنمی ہیں سوائے ایک کے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ٹھیک ہے جی، ما انا علیہ اصحابی، یعنی وہ میرے صحابہ کے طریق پر ہوگی۔ اس کا بھائی تمہارے اجرائے نبوت کے عقیدے سے کیا واسطہ؟ اور روحانی خزائن کے اندر مرزا جی نے خود کہا ہے کہ 72 فرقے تو 73 فرقے تو میرے آنے سے پہلے بن گئے تھے، تم تو 74واں ہو، اس کا مطلب ہے تم تو امت مسلمہ میں ہو ہی نہیں۔ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے جی، تو اس کا آپ کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر وہ مربی صاحب آ جائیں گے جی کہ آپ ہمارے حوالے نہیں پڑھتے ہیں۔ اب یہ بخاری شریف سے آپ نے ایک حوالہ نکالا ہے جی، کہتے ہیں کہ قال كنا جلوسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فانزلت علیہ سورة الجمعة وآخرین منهم لما يلحقوا بهم قال قلت من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم
يراجع حتى سأل ثلاثا وفينا سليمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سليمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال او رجل من هؤلاء. اس کو باقیوں نے بھی اس نے حوالہ دیا ہوا کہ امام مسلم نے بھی نقل کیا. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے صورت نازل ہوئی نبی علیہ السلام پر تو ہم پاس بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے سوال کیا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اپنے سلمان فارسی کے کندھے پہ اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا کہ اگر بالفرض ایمان سورہ ستارے پہ بھی چلا گیا نا، کے پاس بھی چلا گیا نا، تو وہاں سے بھی وہ ایک شخص ان میں ہوگا یا کچھ افراد ہوں گے جو لے آئیں گے. تو بھائی صاحب آپ کے مرزا صاحب جو تھے وہ تو فارسی نہیں ہیں، وہ تو مرزا ہیں، وہ تو مغل زادے ہیں بکولن کے. حالانکہ وہ مغل بھی نہیں تھے، آپ کے بانی جو مرزا صاحب تھے وہ بالمکی چوڑے تھے. یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ مرزا صاحب ایک بالمک تھے، وہ بالمکی خاندان سے تھے، بالمکی چوڑے تھے. وہ جھوٹ بول کے اپنے کو مرزا بنایا انہوں نے. یہ شخص خود تو چوڑا مسلموں کے خاندان کا تھا. جیتے اٹھا کے دیکھ لیں نظام دین کی کتاب پوری کی پوری. یہ آپ کے حق میں نہیں ہے یہ پورا حوالہ. ٹھیک ہے جی. سنن ابی داؤد یہ روایت آپ نے پیش کی. اب مجھے بتائیں کہ اس روایت سے کیا تعلق تھا آپ کا؟ کہ وہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ بھائی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے. وہاں یہاں ذکر ہے عیسیٰ غلام احمد کا ذکر اس میں نہیں ہے. اور اس کا ختم نبوت کے عقیدے پہ اثر ہی نہیں پڑتا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے. تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی اس کا؟ وہ جہاں بھی آئیں یہ آپ کے حق میں نہیں جاتی یہ روایت. پھر آپ کے مربیان کہتے ہیں جی کہ اب پڑھتے نہیں. وہ بھائی کیا پڑھوں؟ قال رسول اللہ علیہ وسلم المہدی من اہل البیت یصلح اللہ فی لیلۃ. اللہ ایک رات میں اس کی اصلاح کر دیں گے، وہ میرے اہل بیت سے ہوگا. اب امام مہدی کا ختم نبوت کے عقیدے سے کے معاملے سے کیا تعلق بھائی؟ امام مہدی تو آگے آئیں گے جا کے. امام مہدی نبی تو نہیں ہوں گے، نہ وہ دعویٰ کریں گے. اور یہ آپ نے پیش کی تھی ابن ماجہ سے. اور یہ جو آخری روایت آپ نے پیش کی ہے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نہ لکھا ہوا ھذا اسناد ضعیف. یہ روایت ضعیف ہے. ضعیف روایت میں کیوں پڑھنے لگا؟ یہ بھی جو آپ نے در منصور پیش کی ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس میں بھی ہو رہا ہے. اس کا اجراء نبوت سے کیا تعلق ہے بھائی؟ یہ بھی وہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. اور یہ جو حکم سے آپ نے روایت پیش کی ہے سیدرکو رجال من امتی عیسیٰ ابن مریم، تو عیسیٰ علیہ السلام اس امت کا حصہ ہوں گے. بے شک اس کا امت کا حصہ ہوں گے، وہ بھی حضور کی امتی ہیں. میرے نبی علیہ السلام کی شان یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا ویڈیو نمبر 30 دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام صرف نبی نہیں ہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں. تمام انبیاء حضور کے مطاعت ہیں. حضور تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. در منصور یہ بھی جناب یہاں جو ہے وہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ یہ ذکر عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. آپ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. ان تمام روایتوں میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جس کا تمہارے عقیدے سے تعلق ہی نہیں ہے بھائی. ختم نبوت کے معاملے سے کیا تعلق؟ جی ان روایتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے. یہ مسند کی جو روایت ہے یہاں بہت باریک ہے. اگلے حوالے میں بھی یہی روایت ہے، اس کو میں وہاں سے پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ یہ روایت یہ والی جو ہے نا وہ یہ بھی لکھی ہوئی ہے تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ، جب تک اللہ چاہے گا تم میں نبوت رہے گی، یہاں حضور السلام رہیں گے. ان تکون ثم یرفعها، پھر اللہ اس کو اٹھا لیں گے. اذا شاء، جب اللہ چاہیں گے. ان یرفعها ثم تکون خلافۃ علی منهاج النبوت فتکون ما شاء ان تکون ثم یرفعها اذا شاء، پھر تم میں خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی اور جب تک اللہ چاہے گا رہے گی، جب اللہ چاہیں گے اس کو اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے. ثم تکون ملکا عضوضا فتکون ما شاء اللہ ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها ثم ملوکا جبریہ، پھر تمہارے حکمران بادشاہت ہوگی، پھر جب تک اللہ چاہیں گے رہے گی، پھر اس کے بعد جبر بادشاہ، ظالم بادشاہ آ جائیں گے، وہ جب تک رہے گی، پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ آ جائے گی. پھر آخر میں وہی لفظ ہیں
ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، کہ منہاج نبوت پر خلافت شروع ہوگی. اس میں یہاں کہیں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو میرے بعد کوئی نبی پیدا ہوگا؟ اس پوری روایت میں کہیں بھی ہے؟ اس روایت کا بھی آپ کے اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں. پھر مربی صاحب کہتے ہیں جی کہ ہماری جو ہمارے حق میں وہ ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھتے. جی کہاں آپ کے حق میں ہیں؟ مجھے بتائیں نا، مجھے بھی دکھائیں کہاں یہ آپ کے حق میں ہیں. صحیح مسلم یہ بھی حضرت عیسیٰ کے نزول کا معاملہ، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. یہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی ہے، بالکل. ہاں جی یہ والی کون سی؟ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، اس کا بھی آپ سے کوئی تعلق نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا آنا وہ جو ہے نا وہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے. بھائی دجال کے ماتھے پہ کذاب لکھا ہو یا جو بھی لکھا ہو، تمہارا مرزا سچا کیسے ثابت ہوگا؟ اس سے سچا کرو مرزے کو، اس سے آپ کا تعلق ہے. ہاں یہ بات ہے کہ مرزا صاحب کہتے تھے نہیں یہ تو ایک عیسائیوں کا گروہ ہے، وہ بات اس میں یہاں پہ ان روایتوں میں جھوٹی ثابت ہو گئی ہے آپ کی. اس سلسلے میں جھوٹے ثابت ہوئے آپ. یہ بھی دجال کے بارے میں، سارا دجال کے بارے میں بھائیان. یہ کس بارے میں جی؟ من مات بغیر امام جاہلیہ. ہاں جی جو بغیر امام کے مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. تو ہمارے تو امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو جاہلیت کی موت نہیں مریں گے. آپ کا اپنا امام مرزا کا جانی بہرحال خود جاہل تھا، تم بھی جاہل اس کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہو. آج تو مسلمانوں کے امام کو پکڑا ہوا ہے نا ہم نے. یہاں تو یہ لکھا ہے کہ لازم پکڑو جماعت مسلمین کو اور ان کے امام کو. تو جناب والا امام تو ہم تو ان کے ساتھ ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلمین کے امام ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. مسئلہ کیا ہے اس میں؟ یہ روایت وہ 72 فرقوں والی ہے، اس کا جواب اوپر ہو چکا. یہ جواب بھی اوپر ہو چکا وہ امام والی روایت کا. یہ فرقوں والی بات بھی ہو چکی. جو باتیں ہو چکی ہیں بار بار نہ لگائیں نا یار، ایک چیز کا ایک بار سکین لگایا کرو. اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کا بھی آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں جی یہاں پہ کیا ہے جی؟ اس میں کیا ہے جی؟ قالوا یوشکو من عاشا منکم ان یلقا عیسی ابن مریم. وہاں تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا جی، اس کا آپ سے کیا واسطہ؟ یہ بھی جو ہے جی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کا بھی آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی جان ان روایتوں کا اس موضوع سے کیا تعلق ہے؟ قرب قیامت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ آپ اجرائے نبوت کا اپنا عقیدہ ثابت کریں جو آپ نے کرنا ہے. شام عراق کے درمیان جو مرضی ہے لوگ نکلتے رہیں، اس کا آپ سے کیا تعلق ہے جی؟ یہ ساری دیکھیں نا وہ غیر متعلقہ آپ نے لگائی ہوئی ہیں نا. یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس کا تم سے کیا واسطہ؟ بھائی دجال آئے گا نہیں آئے گا، اس کا مرزا سے کیا تعلق؟ وہ پیش کرو. یہ روایت بھی ہے جی، یہ تو قرب قیامت کا ذکر ہے، اور اس میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے لا مہدی الا عیسیٰ. تو آپ روایت پیش کرتے ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں یہ روایت ضعیف ہے. یہ آگے دیکھ تو اس میں اگر لکھا ہوا ہے محمد بن خالد الجندی باسناده مرد بن سبائی وقال هذا حدیث بعد في ثلاث الشافعي وليس كذلك فقد حدث وغيره وله شاهد من حدیث ان امامه ورواية ابو يعلى ومسلم مسند وغیرہ. تو یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس کا راوی ضعیف ہے. محمد بن خالد جندی ابن خالد جندی ضعیف راوی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی یہ کتاب جو ہے جی، یہ کتاب آپ نے پیش کی ہے، اس میں ذکر امام مہدی کا ہو رہا ہے، اس کا کیا تعلق ہے آپ سے؟ مرزا جی تو کہتے ہیں میرا مذہب یہ کہ مہدی نام پہ آنے والا ہے ہی کوئی بھی نہیں. کچھ تو سنیے فتح ہوگا یا نہیں ہوگا، ختم نبوت سے کیا تعلق ہے اس کا یار؟ فضول باتیں کرتے ہو. گلدستہ کرامات یہ غیر متعلقہ کتابیں ہیں بھائی، یہ ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے.
یہ ہمارے لیے حجت کتابیں نہیں ہیں، جس نے لکھا اسی کے پاس جاؤ. آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی کل انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.